بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، جب کچھ 2-3 روز قبل جب ان کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے، ٹی ٹی پی کی جانب سے اور داعش کی جانب سے پاکستانی جو سرحدی چوکیاں ہیں پاک افغان بارڈر کے اوپر، وہاں پہ جب اٹیک کیا گیا، بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور پاکستان نے اس کا بھرپور رسپانس دیا۔ جب پاکستان نے اس کا بھرپور رسپانس دیا تو ان کی طرف سے سیز فائر کی ریکویسٹ آئی افغان طالبان کی طرف سے، جس کو پھر ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ گزشتہ روز افغانستان کی جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان کی سرحدی چوکیوں کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی اور پاکستان نے اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا۔ لیکن گزشتہ روز 48 گھنٹے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے، بات شروع کریں گے خالد صاحب سے۔ خالد صاحب، 48 گھنٹوں کی فائر بندی ہو چکی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا اندرونی کہانی کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عمران صاحب، ایک تو دیکھیں جی، جو 48 گھنٹے کل دیے گئے تھے نا، وہ تو ختم ہو گئے اب، کیونکہ 6 بجے تک کا ٹائم تھا، وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اب جو ہے دیکھیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، وہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، اور مشاورت کا عمل بھی جاری ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی، اور دیگر جو مولانا صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی نون لیگ نے رابطہ کیا ہے۔ یہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہو رہی ہے۔ لیکن جو 11 اور 12 اکتوبر کو ہوا، وہ بڑا افسوسناک تھا کہ افغان طالبان کی جانب سے ہماری جو چیک پوسٹ ہیں، خاص کر انگور اڈا، چترال اور دیر کے جو علاقہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور کچھ اطلاعات تھیں کہ انہوں نے ہمارے اندر آ کر، یعنی کہ ہماری بارڈر کراس کر کے ہماری چیک پوسٹوں میں آئے تھے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کچھ ایسی کارروائیاں کی تھیں جن کی وہ بار بار فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی، بھرپور انداز میں جوابی کارروائی ہوئی، اور پاکستان نے ان کی جو 21 سے 22 جو چیک پوسٹ تھیں وہ تباہ کی، ان کے ٹینک تباہ کیے، ان کی جو پوسٹیں تھیں ان کے اوپر سفید پرچم بھی لہرایا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے وہ پرچم اتار کر اپنا پاکستان کا پرچم وہاں پہ لہرایا، اور باقاعدہ پاکستان نے اپنی پریزنس جو ہے وہاں پہ شو کی کہ ہم نے ان علاقوں سے، ان طالبان کا، ٹی ٹی پی کا، اور یہ داعش اور یہ فتنہ الہندوستان ہے، یہ سب کا وہاں سے صفایا کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے گزشتہ رات بھی یہی ہوا کہ ایک بڑے آپریشن کے بعد 2 دن کا وقفہ صرف ہوا، یعنی 11-12 کو پہلے واردات ڈالی انہوں نے، پھر 13 اور 14 کی رات صرف انہوں نے صبر کیا، 15 کی رات کو پھر انہوں نے اٹیک کر دیا، اور یہ کرم سے انہوں نے شروع کیا۔ کرم سے پھر جب انہوں نے یہی واردات انہوں نے ڈالی کہ اپنے ٹینک لے کر وہ بارڈر پہ آگے تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بڑے بھرپور انداز میں ان ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا، جس میں 6 ٹینک ان کے تباہ کیے گئے تھے۔ پھر ان کی جو چیک پوسٹ تھیں وہ ساری انہوں نے تباہ کی۔ لیکن یہ سلسلہ پھر یہاں رکا نہیں ہے، یہ پھر بلوچستان تک چلا گیا، اسپن بول تک چلا گیا، اور اس کے بعد چمن تک چلا گیا۔ اسٹرائکس ہوئیں جی ہاں، اس میں کابل کے اندر بھی اور اپنا قندھار کے علاقے میں بھی، جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ان کے کافی کوئی امپورٹنٹ لوگ جو ہیں اس کے اندر ہلاک ہوئے۔ انکنفرم رپورٹس ہیں، لیکن ابھی تک اس کے والے تو اس کے بارے میں چمن سے اسپن بول تک ہے نا، بڑی شدید ہوئی لڑائی وہاں پہ، پاکستان نے اپنے ڈرونز بھی استعمال کیے، اسٹرائک بھی کی، اور پھر شام کے وقت پاکستان نے قندھار اور کابل کے اوپر بھی اسٹرائک کی، اور باقاعدہ اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی، جس میں پاکستان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مین کمانڈر جہاں یہاں پہ مارے گئے ہیں، جبکہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر آ رہا تھا کہ ان کے انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں ملا عبدالحق، وہ بھی اس میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، لیکن وہ کنفرم نہیں ہے اطلاعات۔ سوشل میڈیا تک تو ٹھیک تھی، لیکن کیونکہ اتنی بڑی کیجولٹی کے بعد یا تباہی کے بعد اتنی جلدی رپورٹ سامنے نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں جی، پھر ایک معافی نامہ آتا ہے یا درخواست آتی ہے کہ سیز فائر کیا جائے، اور پھر پاکستان اس کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیز فائر کے درمیان میں کچھ ممالک آئے ہیں، جو ہمارے دوست ممالک، اسلامی ممالک ہیں، بڑے ممالک، انہوں نے کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس میں نا جو ایک چھوٹی سی، آپ پھر اپنی بات جاری رکھیے گا، کہ قطر میں اس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ذرائع سے، میں اس کو 100% کنفرم نہیں کہتا، لیکن یہ ذرائع سے بتایا جا رہا ہے کہ قطر کے اندر شاید ایک دفعہ پھر مذاکرات شروع ہوں، کیونکہ قطر کا انفلوئنس طالبان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ قطر میں دوحہ میں ان کا آفس بھی تھا، اور فنڈنگ ساری ان کی طرف سے ہو رہی تھی۔ ان کے جو افغان طالبان کے لیڈرز تھے وہاں پہ کچھ ڈائریکٹ لے رہے تھے، کچھ انڈائریکٹ لے رہے تھے، جہاں سے انہوں نے اپنے کاروبار بھی اپنے اسٹیبلش کیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہیں محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، جو قطر کے ہیں، یہ بڑا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان کے جو 3 ممالک ہیں نا، خاص کر قطر، سعودی عرب، UAE، ان کے ساتھ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیشہ
جب بھی کوئی ان تینوں ممالک سے کوئی بات کرتا ہے تو پاکستان اس کو آنر کرتا ہے، اور قطر بھی اس میں، کیونکہ قطر کے ساتھ ریلیشن ہمارے بھی ٹھیک ہیں. پھر طالبان کا بڑا اثر رسوخ ہے قطر کا طالبان کے اوپر، کیونکہ وہاں کئی کانفرنس ہوئی، وہیں پیس ایگریمنٹ ہوئے، ان کا مانی جاتی ہے. پھر یو اے ای ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے بہت افغانستان میں، لہٰذا اس کو اپنی فکر بھی ہوتی ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ ویسے ہمارا ہوتا ہے کہ ٹیبل پہ آ جائے، مذاکرات جو ہے زور ہمیشہ سعودی عرب دیتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے بالکل ایسے کیا ہی. جائے. فیصل، طالبان رجیم، فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی، یہ پاکستان پر حملے، پھر انڈیا کی کھلے عام دھمکیاں، اور متقی جو ہیں ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی، ان کی انڈیا میں موجودگی، اس کی کیا اوورال کیسے یہ آپ ان کے ڈاٹس ملاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران صاحب، افغان طالبان رجیم جو ہے اس کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، جیسے ہی وہ انڈیا پہنچے تو افغان طالبان نے جو ہے وہ مختلف جو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر بلا اشتعال حملہ کیا. اچھا، اب یہ حملے جو ہیں وہ اگر اب اس کا پیٹرن دیکھیں، اس سے پہلے جھڑپیں ہوتی تھیں، وہ کبھی ایک سیکٹر میں ہو گئی، کبھی دوسرے سیکٹر میں ہو گئی، لیکن اتنا منظم انداز میں ایک حملہ جو ہے جو کہ چترال سے شروع ہوا اور چترال سے لے کے اور چاغی تک، اب یہ سارا جو ہے وہ تقریباً 1637 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے، 1637 کلومیٹر کا علاقہ. اب اس کے اوپر جو ہے وہ جب حملہ ہوا ہے، حملہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سارے سپین کے اندر، 1600 کلومیٹر کا علاقے کے اندر آپ کو لاجسٹکس بھی چاہیے، آلات بھی چاہیے، ہتھیار بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، اثاثے مختلف آپ نے موو کرنے ہیں، ایندھن کی بھی ضرورت ہے اور خوراک کی بھی ضرورت ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں موبلٹی ہوئی ہے اور پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے. 11 اور 12 کی رات کو پہلا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 15 کی صبح جو حملہ ہوا وہ بھی ضلع کرم سے لے کے اور چمن تک ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی 851 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مخصوص سوچ کار فرما تھی، کوئی منصوبہ کار فرما تھا، کوئی گٹھ جوڑ موجود تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے افغان عبوری اتھارٹی جو ہے وہ اب دیکھیں کہ جھوٹ، منافقت اور اس سارے معاملے میں بھی وہ انڈیا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد نے مطلب مختلف ادوار میں جو 2-3 پریس کانفرنسیں تواتر کے ساتھ کیں، اس میں انہوں نے پہلے تو کہا کہ پاکستان کے اندر گھس گئے ہیں، ٹینکس ہم نے قبضے میں لے لیے. اپنے ہی T-55 ٹینکس کی انہوں نے فوٹیجز چلائیں اور وہ کابل کے اندر ہی موو کر رہے ہیں. گاڑیوں کے نمبر اگر آپ دیکھیں تو سارے کابل کی گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹینک جو ہیں وہ قبضے میں لے لیے گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مختلف ڈاکٹرڈ ویڈیوز جو ہیں وہ لگائی گئیں. انڈیا اور افغانستان کے حوالے سے جو اوور آل پکچر ہے وہ بھی، اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب امیر خان متقی جو ہیں وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ امیر خان متقی نے یہ جو دوستی گیٹ کے اوپر ایک ڈرامہ کیا گیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو اس بات کا یہ علم نہیں ہے کہ پاکستان سے ان کی 70%، 80% تجارت ہوتی ہے. اور امیر خان متقی نے انڈیا کے اندر یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ چابہار کو ٹیک اوور کریں، امریکہ کو راضی کریں، ہم ایران کے ذریعے آپ کی موجودگی وہاں چابہار پہ ضروری ہے تاکہ ہم تجارت کر سکیں. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں انہوں نے ایک اور الزام لگایا، اور ان کے اس بیان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، آپ کوشش کریں گے ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں بھی، کہ داعش کی قیادت جو ہے وہ پاکستان میں. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ قیادت جو ہے ہمیں واپس کی جائے، اور یہ افغانستان کے اندر پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. اب یہ بالکل اسی طرح یہ جیسے انڈین پیٹرن ہے کہ ریاستی سطح پہ آپ دہشت گردی کو پہلے سپورٹ کریں، اس کے بعد فالس فلیگ آپریشنز کریں اور پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیں. اب یہ انہوں نے جو مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ شہاب المہاجر ہے، عبدالحکیم توحیدی ہے، سلطان عزیز ہے اور صلاح الدین رجب ہے، یہ لوگ ہیں جو پاکستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اب اس کے کچھ شہاب المہاجر جو ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جب انٹرم گورنمنٹ بنی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، امریکنز چلے گئے، تو اس وقت جب جیل ٹوٹی ہے کابل کی، تو یہ شہاب المہاجر وہاں پہ تھا. پھر اس کو اس زمانے میں یہ اس کا ISKP کا سربراہ تھا. اچھا، اس کے بارے میں متضاد اطلاعات بھی آتی رہیں کہ یہ شاید مارا گیا ہے کسی آپریشن کے اندر یا کوئی ان فائٹنگ کے دوران مارا گیا ہے، لیکن یہ کریکٹر جو ہے یہ وہاں پر باہر افغانستان کی سرزمین پہ موجود تھا. اچھا، پھر انڈیا کے جانب سے جو را کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں. اب ذبیح اللہ مجاہد ایک طرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ بارڈر ایکشن ٹیم جو بہت عرصے سے ایک بیٹ کے نام سے ایک فرضی جو ہے نا وہ خاکہ تیار کیا ہوا ہے انڈین را نے،
انہوں نے کہا جی کہ پونچھ سیکٹر میں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں حملہ ہو سکتا ہے، اور یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور 15 دن پہلے جو ہے 2 دفعہ اس کو معطل کیا گیا ہے۔ پونچھ اور راجوڑی میں 2 فدائیین ٹیمیں جو ہیں وہ بھی بھیجی جا رہی ہیں خود کش حملہ کرانے کے لیے۔ اب اسی اسنا میں اس سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمان ہیں نشی کانت دوبے، انہوں نے افغان عبوری اتھارٹی کے جو یہ وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، ان کے دورہ شروع ہونے کے وقت جو ہے اقوام متحدہ میں ایک زہر آلود خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی افغانستان میں بچوں سمیت جو ہے وہ متعدد ہلاکتوں میں پاکستان فوج ملوث ہے۔ اچھا، یہ الزام لگایا۔ اسی اسنا میں انڈین زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ان کے جو انڈین جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں مغربی کمانڈ کے، یہ ویسٹرن کمانڈ کے، لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار کاٹیار، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان کے اوپر خوفناک قسم کے الزامات لگائے۔ پھر آتے ہیں جناب علی انڈین ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائے، انہوں نے ایک دفعہ یہ پریس کانفرنس کی، وہ کافی طویل پریس کانفرنس ہے لیکن اس میں سے چند حصے جو ہیں، ایک تو انہوں نے دھمکی دی کہ بھارتی نیوی جو ہے ان کی بحیرہ عرب میں جو ہے اس کو موو کر دیا گیا ہے، دشمن کی کوئی حرکت ہوئی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اور اس دفعہ جو ہے وہ سمندر ہی نہیں بلکہ مختلف سائٹ سے، مختلف اینگل سے اور سمتوں سے انتہائی تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ یہ انڈین جو ڈی جی ایم او ہیں انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ افغانستان سے یہ موومنٹس ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ پورا پلان جو ہے وہ انڈیا کا موجود ہے کہ مغربی سرحد پاکستان کی مکمل ایکٹیویٹ ہو، اور جب یہ ہوگا تو مشرقی سرحد جو ہے اس سے حملہ انڈیا کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پاکستان نے انتہائی مستعدی سے اس کا جواب تو دیا جو افغان طالبان رجیم نے کیا، لیکن اسی دوران جو ہے اب یہ جو سیز فائر کی درخواست ہے، اب آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ ذبیح اللہ مجاہد جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی درخواست پہ ہم نے جو ہے وہ کہا۔ ان کے ایک اور اعلیٰ عہدیدار ہیں عبدالحق حماد، انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ آئے اور انہوں نے کہا جی پاکستان نے قطر اور سعودی عرب کو کہا ہے کہ برائے مہربانی یہ سیز فائر کرائیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس صورتحال یہ ہے وہ تو ظاہر ہے انہوں کہ نے ان کا جو آفس قطر کے اندر ہے طالبان کا، گیلریز کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے میڈیا کے اندر تو یہی بات کہنی ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہے۔ بالکل برعکس ہے۔ اصل میں جو اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ کہ ایک تو افغان طالبان کے جو گروپس ہیں وہ بھی تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک جو ہے وہ انتہا پسندی کے حوالے سے کہ بھرپور انداز میں پاکستان کو جواب دینا چاہیے، اور افغان قوم پرستی جو کہ نیا ایلیمنٹ ہے۔ اچھا، اس میں جو ٹی ٹی پی ہے اس نے بھی اپنی پوری آئیڈیالوجی کو چینج کیا ہے، اور اس میں یہ پشتون ولی اور جو پشتون نیشنلزم جو ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ تقریباً ان کے جو مطالبات ہیں، ابھی جو ان کی اسٹریٹجی ہے یا جو ابھی وہ جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی، وہ بھی وہی ہے جو کم و بیش جو وہ پشتین موومنٹ جو ہے وہ کون سی اور قندھار کے اندر بھی پشتین والی ہے، قندھار میں بھی جو افغان طالبان ہیں، عمران صاحب آپ نے تو بہت زیادہ ان کو کور کیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ بیسیکلی قندھاری گروپ جو ہے وہ 2 بڑے قبیلوں پہ مشتمل ہے، ایک علی زئی قبیلہ ہے، دوسرا نورزئی قبیلہ ہے۔ یہ ہیبت اللہ جو ہے نورزئی قبیلے سے ہیں، اور ان کے آپس میں بھی ریفٹس موجود ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ ہے کہ کل جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو بدخشاں صوبہ ہے جہاں سے سونا اور بہت ساری جو ہے وہ منرلز نکلتے ہیں، وہاں بھی 2 متحرک گروپ جو ہیں افغان طالبان کی، ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں، 18 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مارے گئے۔ اصل میں وہ تھوڑا سا ان کا ایک انٹرنل سلسلہ جو ہے وہ پھر افغان جو نیشنل ریزسٹنس فورس ہے جس کی سربراہی احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں، وہ بھی ایکٹیویٹ ہے، اور پھر 70 کے قریب آرگنائزیشنز ہیں جس میں مذہبی لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا فیصل، میں نا اس کے اوپر میں ذرا آپ کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ احمد شاہ مسعود اور باقی لوگ جس انداز سے پیسہ ویسا لے کر جس انداز سے بھاگے ہیں، ان کی اس طرح کی فوٹنگ نہیں ہے افغانستان کے اندر، لیکن دیکھیں ڈپلومیٹکلی لوگ اگر کسی کو وہ سوٹ کرتے ہیں، کسی کو ان کی آئیڈیالوجی سوٹ کرتی ہے، اس حوالے سے تو ان کا ویٹ ہے، لیکن آن گراؤنڈ افغانستان کے اندر ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے، وہ لڑے نہیں، انہوں نے طالبان کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں دی جس طرح ماضی میں احمد شاہ مسعود وغیرہ دیتے رہے ہیں۔ ابھی ان کی وہ صورتحال نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے پولیٹیکلی آپ اس کو منور کرنے کے لیے، یہ کچھ کرنے کے لیے، کیونکہ باتیں تو ہو رہی ہیں نا کہ اب افغانستان کے اندر رجیم چینج کیا جائے، کوئی دوسری حکومت آئے، پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ کاش۔ ویسے علاقائی ممالک جو ہیں، خالد صاحب بہتر بتا سکیں گے، علاقائی ممالک جو ہیں، جو دوحہ میں اجلاس 13 ممالک اقوام متحدہ کے انڈر ہوا تھا، پھر یہ جو ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہوا ہے،
علاقائی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ افغان طالبان رجیم جو ہے اس کو کہہ چکے ہیں، وہ تنگ ہیں. اس دفعہ انہوں نے ان کو باقاعدہ الارم جاری کیا، ان کو انتباہ کیا کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آلٹرنیٹو ہوگا. تو یہ صورتحال، اور پھر افغان ڈائسپورا جو باہر رہ رہا ہے اس کا بھی بہت زیادہ پریشر ہے. امریکہ بھی باہر ڈائسپورا تو وہ ہے جو احمد کرزئی کا تھا یا اس کا اشرف غنی کا تھا. بیسیکلی وہ یہ جو خود ساختہ اسلام کا جو معاملہ ہے نا، اس کے وہ خلاف ہیں. باقی تو افغانستان کا جو نیشنلزم ہے اس کے اوپر تو لوگ اکٹھے ہیں، اسی لیے طالبان جو ہیں اب افغان نیشنلزم کو ہوا دے رہے ہیں فار دی سیک آف ڈیبیٹ. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے نا کہ ایک تو ان کو تسلیم کسی نے نہیں کیا ابھی تک افغان انٹرم گورنمنٹ کو. ان کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی فریز ہیں، اور ان کو کہیں موو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پرمیشن ہے. دیر آر سو مینی ریسٹرکشن. ڈیفینیٹلی. اچھا، اس کے اندر جو مین ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، جس میں حقانی ہو گئے، ملا برادر ہو گئے یا امیر خان متقی ہو گئے کہ بھئی آپ جو خواتین ہیں ان کو تعلیم کی اجازت دیں. لیکن ان کے جو امیر ہیں ملا حیبت اللہ، وہ اس بات کو تسلیم ویسے جس انداز میں افغان طالبان چل رہے ہیں اتنی جلدی ان کی ریکگنیشن بھی ممکن نہیں، ان کی مشکلات بڑھیں گی. بہرحال لیکن ایک یہ بھی ایک بڑا واضح سا چیز ہے سامنے ہے، ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی. خالد صاحب، لوگ اب تواتر سے پوچھ رہے ہیں کہ جو امریکی منجمد پیسہ طالبان کو نہیں ملا، سند زراعت نہیں ہے، گو کہ انہوں نے کافی سارے ایگریمنٹس کیے ہیں، وہاں پہ نہریں بھی نکالی ہیں، باقی بھی کافی سارے کام کرے. تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بیرونی امداد بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو چل کیسے رہا ہے؟ عمران صاحب، ایک تو دیکھیں جی، یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے 11 اکتوبر کے بعد سے، اس کو جو سب سے بڑا فائدہ نا وہ انڈیا کو ہو رہا ہے. انڈیا اس میں ساری صورتحال میں انجوائے کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا اور انڈین پروپیگنڈا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال کو جو ہے نا پاکستان کے خلاف استعمال کر. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو مغرب میں انگیج کیا جائے، اور پھر مشرق جو ہے اس کی طرف ان کا جو جیسے منصوبہ بنا ہوا ہے کہ اس ماہ میں شاید وہ کسی جگہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز مشرق اور مغرب دونوں جانب. تو کیا اب دونوں حضرات یہ فورسی کرتے ہیں کہ اگر افغان طالبان اپنا رویہ درست نہیں کرتے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں، تو کیا انڈیا اور افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کا کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی، کیونکہ میر متقی جو ہے وہ انڈیا میں موجود تھے، جیسے انہوں نے اسٹیٹمنٹ وہاں پہ دی وہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بالکل اب کسی معاہدے پر پہنچ کے انہوں نے ساری چیزیں طے کی ہیں. کشمیر کا ایشو ہمارا، انہوں نے ریجن کی صورتحال جو تھی سارے کے اوپر ہمارے پاکستان کے خلاف نیگیٹو ساری چیزیں سامنے آئیں، اور لگ رہا ہے کہ ان کسی نہ کسی چیز پہ اگر یہ جاری رہتی ہے تو وہ دونوں کر سکتے ہیں. ایک نیکسس تو آلریڈی موجود ہے، اتنا تو ہندوستان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، خارج موجود ہیں جن کو انڈین سپورٹ حاصل ہے، تو لہٰذا وہ ہمیں بنیادی طور پر انگیج کر رہے ہیں مغرب کی طرف بھی اور مشرق کی طرف بھی، جو ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کا عنصر ہے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وہ ہے کیا وہاں پہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. ایک جیسے فیصل صاحب نے کہا کہ بدخشاں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سونے کی کانیں ہیں، باقی تو سارے وہ کرائے پہ دستیاب ہیں. ان کی ساری فوج جو ان کے سارے طالبان ہیں، ملیشیا جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ تو جو ان کو ڈالر دے گا، جو پیسہ دے گا، اس کے لیے وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں اتنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ساری تنظیمیں مل کر یہی اسمگلنگ کرتے ہیں، یہی دہشت گردی کرتے ہیں. انہی کی تربیتی کیمپ وہاں موجود ہیں، جو ان میں پیسہ ڈالتا ہے اسی کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ کئی صدیوں سے یہ سلسلہ افغانوں کا جاری ہے. اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ 79 سے تو ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گروپس بنتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان کا پتہ نہیں چلتا یہ کدھر گئے ہیں. لہٰذا وہاں بھی اب دھڑے ہیں بہت سارے، جن میں آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ جو بری سیٹ اپ تھا ان کا، ملا یعقوب جو عمر کے ایک دوسرے تھے، اور دوسرے ملا عمر کے بھی بیٹے تھے، جن کے ذریعے یہی ملا عمر کے بیٹے ملا عبد یعقوب جو وزیر دفاع ہیں، ان کے ذریعے سٹارٹ کیا گیا پاکستان کے وزیر دفاع. تو اب دیکھیں یہی گروپ ہیں، کبھی ایک گروپ اٹھتا ہے، کبھی دوسرا گروپ اٹھتا ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. لہٰذا جب تک ان کی وہ سلسلہ توڑتے نہیں، ہم ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں مت، ہم ان کو مارتے نہیں ہیں، اس وقت تک یہ تھمیں گے نہیں. اچھا، دوسرا عمران صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ نے جو پوچھا نا کہ دفاعی معاہدہ، دیکھیں ایک چیز تو کھل کے سامنے آ گئی، جب پاکستان نے ان کو رسپانس دیا تو آگے جو ہے وہ ٹی ٹی پی تھی، پیچھے جو ہے وہ افغان طالبان تھے. اچھا، اس کے بعد ایک ابھی 4-6 دن پہلے سیف اللہ نام کا ایک کمانڈر جو ہے ٹی ٹی پی کا، اس کو وہ ہلاک ہوا ہے ان فائٹنگ کے دوران، اور اس کا ایک جنازہ تھا. سیپرا ان کا ایک کوئی علاقہ ہے، وہاں پہ اس کا جنازہ تھا، اور اس کو
وہاں کا مقامی جو پولیس چیف ہے افغان طالبان کا، پورا پروٹوکول دیا گیا اس کو، وہاں پہ خود افغان طالبان موجود تھے اور اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں، وہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان کی افغان طالبان کی، اس کی پوری فوٹیج موجود ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ 2014 کا جو معاہدہ تھا، جس میں آپ کو ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ روس سے جو آلات انہوں نے خریدنے تھے افغانیوں نے، اس کا پیسہ انڈیا نے نہیں، دیا۔ اس میں دیکھیں نا، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس سے 1 یا 2 سٹیپ آگے نیا معاہدہ کو ہو سکتا ہے، نیا معاہدہ نا، جی میں وہ اسی جس کی میں بات اگر کر رہا ہوں۔ ڈیفینس دیکھیں بینک جب کی دیکھیں ان کے جو جوائنٹ ڈکلیریشن آیا انڈیا اور افغان طالبان کا، اس میں کیا لکھا تھا؟ ہم نے مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنا ہے، مشترکہ دشمن نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ متقی صاحب جو ہیں وہ اسلحے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بھارت سے، تو یہ کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے؟ اب اسلحے کی بنیاد اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی پیچ اپ تو چاہیے نا دونوں ملکوں کے درمیان، جس کے تحت بھارت افغان طالبان رجیم کو اسلحہ فراہم کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ اسلحہ فراہم کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریپیئر، اس کے باقی معاملات پر بھی وہ انحصار کرے گا انڈیا کے اوپر، اور انڈیا ان کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو اپنی افغان پالیسی ہے اس کے حوالے سے، یہ جو ٹیررسٹوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح انداز میں تبدیل کی ہے، اور اس کا اس کے جو بینچ مارک بنایا گیا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جیسے بھی یہ طالبان جدھر بھی ہوں گے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ لازمی بنایا جائے گا، اور یہ جنگ جو ہے اپنے علاقے کے اندر نہیں، انہی کے علاقے کے اندر ان کو جواب دے کے لڑی جائے گی۔ آخری سوال فیصل، 48 گھنٹے کی فائر بندی، مستقل امن میں تبدیلی، افغان سوچ کیا رہے ہیں؟ کیا مذاکرات سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات الٹیمیٹلی ایک حل ہے، لیکن کیا افغان طالبان رجیم مذاکرات کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، یہ بڑا سوال ہے۔ اچھا، اس میں نا کچھ پولیٹیکل اور جو اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں ان کا انالیسز یہ ہے کہ شاید دوحہ مذاکرات جو بھی ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں اس میں کو بہت زیادہ خاطر خواہ سکسیس سٹوری نہیں۔ دیکھیں، اگر تو قطر اس کو بروکر کرتا ہے، چین کرتا ہے، سعودی عرب کرتا ہے، ایون ایران کرتا ہے، تو پاکستان کسی حوالے سے شاید جو ہے گارنٹرز جو ہیں ان کو ڈال کے تو یہ چیز ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے اور فردر جو ہے وہ افغان طالبان رجیم سے ڈسکس ہو۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ 48 گھنٹے کے سیز فائر کے بعد جو ہے وہ مستقل امن کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو ٹی ٹی پی ہیں اور دیگر دہشت گرد عناصر ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک کا کر لیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر انڈیا کا شامل ہو گیا، اور انڈیا جو ہے وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی امن کی بات کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اب 1893 کی جو ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اب دہشت گردی سے آگے چلا گیا ہے۔ وہ جو ہے بار بار یہ راگ الاپنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک ہمارا علاقہ ہے۔ اگر یہ ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر لے لیں گے، دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہم پنجاب پہ حملہ کر دیں گے، ہم سمندر سے حملہ کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ 3 حصوں پہ وہ حملہ کریں گے، 2 حصوں پہ یہ کلیم کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کہاں ہے؟ تو اس کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ انڈیا سے مدد کی اپیلیں کر رہی ہے، اب فیک کلیمز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر جو ہے بہت ساری رفٹس موجود ہیں، وہ فالٹ لائنز یقیناً جو ہے وہ بہت ساری جگہوں سے ان کو ابھارنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ انڈیا اس میں ایک فیکٹر ہو یا کسی اور جگہ سے یہ چیزیں ہوں، اور بہت سے ممالک نہیں چاہتے کہ اس علاقے کے اندر امن ہو سکے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے اپنی تبدیلی کا واضح اشارہ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ابھی ہم اگر آپ کہیں تو اس سے پہلے افغان طالبان کو عبوری حکومت کہتے تھے اب ہم نے ان کو رجیم کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اس کے دونوں کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہیں، بالکل علیحدہ ہیں۔ پہلے ہم ان کو کسی حوالے سے نیم خود مختار حکومت یا عبوری حکومت کہہ رہے تھے،
اب جو ہے ہم ان کو رجیم کہہ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی گھس بیٹھیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 30 ستمبر اور 1 ستمبر 2025 کو پاکستان میں ایک افغان جو دھڑے ہیں، ان کا ایک مزاحمتی گروپس جو ہیں، جو ان کے مخالف گروپس ہیں، ان کے اجلاس بھی ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں شمالی اتحاد کے لوگ بھی ہیں، جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ فیکٹر ہے، گلبدین حکمتیار فیکٹر ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اچھا، پھر 12 اکتوبر 2025 کو وزارت خارجہ نے جو پریس ریلیز جاری کی اس سارے واقعے کے بعد رات کو، اس میں ایک آخری جملہ جو تھا نا وہ بڑا معنی خیز ہے۔ وہ یہ تھا کہ اس میں واضح کیا گیا کہ ایک دن آئے گا جب جب افغان آزاد ہوں گے اور وہاں حقیقی نمائندہ حکومت ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ہم نے اس سے پہلے یہ بات کی جو 13 ممالک کا دوحہ میں اجلاس ہوا، 2 سال احمد 8 سال احمد کرزئی کے بھی ہیں، پھر 8 سال اشرف غنی کے بھی ہیں، تو وہ بھی نمائندہ حکومت تو نہیں تھی، لیکن دنیا انسٹال کر رہی تھی نا، مغرب کر رہے تھے، ان کو اون کر رہا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد اب اگر فرض کریں مذاکرات ہوتے ہیں، کیا آپ ڈیورل لائن پہ سمجھوتا کر لیں گے؟ مطلب آپ تو کہتے ہیں نا ہماری پوزیشن نہیں ہے، ہماری پوزیشن ہے کہ وہ بین الاقوامی بارڈر ہے، اور جب 1947 میں پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا، تو لائنز ڈرا ہو گئیں۔ اب اس کے 70-80 سال کے بعد آپ 1893 کا کلیم جو ہے سامنے لے آتے ہیں۔ اچھا، پھر کیا آپ اپنا آئین تبدیل کریں گے؟ کیا آپ پاکستان کے اندر خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا دیں گے؟ کیا آپ 80,000 جو شہداء ہیں آپ کے، سویلین نے بھی بہت بڑی قربانی سویلین نے دی ہے، ملٹری کے جو ہیں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ایف سی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ شہید شہداء کی تعداد خیبر پختونخوا کی ہے، تو کیا آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے؟ اس کے بعد جو ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ اپنا تشخص جو پاکستان کا ہے، کیا اس کو آپ تبدیل کر دیں گے، آئین تبدیل کر دیں گے؟ تو دیکھیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں نا، آپ امن کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، لیکن مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو آپ دیں گے کیا ان کو اور ان سے لیں گے کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بالکل، یہ بڑے عمران صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی مداخلت کے لیے آگے ہیں، انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی اور ٹیلی فون کیا ہے ساکھ ڈال کو، اور اس میں وہ بھی اب یہی افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو یہی کی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ پرائم منسٹر سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ پہلے قطر تھا، جو ہی تھا، اب سعودی عرب باضابطہ طور پر اس میں ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر۔ بالکل، اس وقت تمام اسلامی ممالک کوشش کر رہے ہیں، خصوصی طور پہ یو اے ای، قطر اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، گو کہ پاکستان کے اب جس وقت ہم یہ وی لاگ کر رہے ہیں، قطر کے ساتھ کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور قطر یہ بھی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان، جو اس دفعہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان میڈیشن کرا کے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔